بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کے بعد فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ، اذلال کہتے ہیں لغزش دینا، یعنی آدم علیہ السلام نے جو پھل کھا لیا تھا وہ کوئی عام خطا، عام غلطی کی طرح نہیں تھا، بلکہ شیطان کی پوری تلبیس، پورے وسوسے کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ان کو ایک دھوکہ یا ایک اعتبار سے ان کو پھسلایا گیا، تو اس پھل کے کھاتے ہی فَأَخْرَجَهُمَا، تو ان کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ کیسے داخل ہوا؟ اس کے بارے میں بہت سارے جوابات ہیں۔ معروف جواب یہ ہیں کہ یا تو اس نے باہر سے وسوسہ ڈالا، اور دوسرا یہ کہ انسان کو جن نظر نہیں آتے تو جن کی صورت میں وہ اندر داخل ہو گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جنت سے نکلنے کے بعد فرمایا اہبطوا، یہاں سے اتر جاؤ، اور اترنے کے بعد بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ لیکن یعنی شیطان کی انسان کے ساتھ قیامت تک آپس کی دشمنی ہے۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ واضح الفاظ میں فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے، حقیقی دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، دشمن سمجھ کر اس سے برتاؤ کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، کہ تمہیں جنت سے جو زمین میں بھیجا جا رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وقت کے لیے ہے، ایک ٹائم کے لیے ہے، جس کے بعد تمہیں واپس آنا ہوگا۔ اور اب یہ جو پھل کھانے سے منع کیا گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ پھل کوئی حرام نہیں تھا، لیکن اس پھل کھانے کے بعد آگے جو بڑا نقصان آنے والا تھا اس سے روکا جا رہا تھا۔ جیسے شریعت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آنے والے وقت میں اس کے بگڑنے کے بعد اس کے حالات کے انتہائی نامناسب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے پہلے سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک موٹی مثال دیتا ہوں، جیسے آج ہم عید میلاد النبی دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے یہ ایک بات چلی تھی، اور آج ہمارے عید میلاد النبی نے کیا شکل اختیار کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہے ذبح کی جا رہی ہیں، اور اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، اور جو ہے نمازوں کو پامال کیا جا رہا ہے، سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ واللہ عالم، یعنی پوری ایک لسٹ ہے کہ آج عید میلاد النبی پہ اللہ کی نافرمانی ہے جتنی ہم کر رہے ہیں۔ اب فی نفسی ہی دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی کہ بھی آدمی کوئی سیرت کا کوئی پروگرام رکھے، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات، کوئی نعت، کوئی بیان وغیرہ کرے، یہ سب کے سب ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک عید کے نام پہ لا کر اور پھر اس کو بڑھتے 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 آج جن جگہوں پر امت پہنچ چکی ہے، تو علماء کا ایک طبقہ جو اس سے روک رہا تھا وہ ان چیزوں کی وجہ سے روک رہا تھا جو بعد میں آ کر ایسی حیت اختیار کر لیں گی۔ اب آپ کے سامنے مولانا الیاس قادری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ اب کون سن رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کی رات آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، عورتیں کس طرح بن ٹھن کے نکل رہی ہیں۔ الامان والحفیظ، اگر انسان یہ کہے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ فتنے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور نام ہم نے اوپر کیا لگایا ہوا ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو شریعت نے روک دی ہیں وہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہیں جو آگے جا کے نتیجہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فتلقى آدم من رب، تلقہ کہتے ہیں کہ بھی کسی چیز کو شوق سے کسی چیز کا استقبال کرنا، کہ آدم علیہ السلام، بعض حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پہ آ کر اتنا روئے کہ قیامت تک آنے والی نسل بھی روئے تو ان کا رونا آدم علیہ السلام کے رونے سے کم ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عرش پہ دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے کہ جس کا نام اللہ نے اپنے ساتھ لکھا ہے، تو ان کا واسطہ دے کر اللہ سے معافی مانگی تو ان کی توبہ قبول کی گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 40 سال کے بعد توبہ قبول کی گئی۔
فتاب علی، اللہ نے کلمات سکھائے اور پھر ان کلمات کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تواب کا لفظ بندوں کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور اللہ کے لیے بھی ہوا ہے، جیسے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رجوع کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تواب کی نسبت اگر بندوں کی طرف ہو تو گویا کہ گناہ سے نیکی کی طرف رجوع، اور اگر اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس سے مراد توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے کلمات القاء کیے، یہاں تو صرف کلمات کے بارے میں بتایا کہ القاء ہے، لیکن کون سے کلمات القاء کیے گئے؟ 8ویں پارے کے اندر ان کلمات کا ذکر آتا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات القاء کیے گئے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عقیدہ ہے تمام جمہور امت کا، علماء کا، چاروں ائمہ اربعہ کا، پوری امت کا، جمہور کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اور اہل حدیث کا، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ خطا سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو مقتدا بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، انہیں آگے کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی زندگی، ان کی ظاہری، ان کی باطنی، ان کا اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چیز گناہوں سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ وہ مقتدا ہوتے ہیں اور لوگوں نے ان کی اقتداء کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اس طرح کے واقعات کے حوالے سے انسان کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی غلط جہت یا غلط خطا کو ذہن میں لائے گا تو اس صورت میں اس کے عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا یہ اچھی صفت ہے۔ فرمایا تم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گناہ گار ہو لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو جلد توبہ کر لینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کسی بھی گناہ کے ہونے کے فوراً بعد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔